बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे ख्याल में अगर आज की तारीख में आप जो मुल्क के नामवर दानिश्वर हैं, जो गादरी किस्म के नाबगा रोजगार हैं, जो जिनका सियासी उतार चढ़ाव जो कैफियतें हैं उनकी नब्ज़ पे उनका हर वक्त हाथ है, या इवन बहुत पाए के जो सियासतदान हैं जो अपनी अपनी पार्टी को हेड कर रहे हैं, जिनमें कई बहुत ज़ईफ़ फ़तीन हैं, इनमें मौलाना फजल रहमान साहब हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जिसको मजीद जो है सामने रखें, तो उनके अंदर अभी भी एक तशकीक का पहलू है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये एक बड़ा ही संजीदा अमल है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कल शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू सलीम साफी साहब के साथ था, और वहां पे जब उसे सवाल किया कि ये इलेक्शन मुलतवी तो नहीं हो सकते, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नागुज़ीर है और इसके बारे में सोचना भी गुनाह है, जिस तरीके से काली फाइजा साहब ने किसी और वजह से ये बात कही थी, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शनों को मुलतवी किया गया तो उसके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। तो चुनाचे ये एक ऐसी चीज है कि कोई बंदा आज हतमी नहीं कह सकता। इस दौरान मैं एक बात कह दूं बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि ये लिख लें कि इलेक्शन 8 फरवरी के जो हो रहे हैं, ये इलेक्शन हो गए तो भी इसे सत्यानाश करना है, लेकिन खुदा न खास्ता ये ना हुए इसे सबा सत्यानाश करना है। आज तक 7 दिसंबर 1970 के इलेक्शन के अलावा जितने भी इंतखाबात हुए हैं उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ थोड़ा फायदा ही पहुंचाया है, कुछ ने तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है। 2018 का आरटीएस का बैठा हुआ इलेक्शन करा लें, कोई और बात सोच लें, किसी किस्म की सूरत हाल से आप जो है बता दें, किसी जगह पे भी आपको ये नहीं होगा कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जो है वो कहीं बिगड़ गई हो। हाँ, जब इलेक्शन नहीं कराए गए, जो खुदा न खासा माशरा लगा दिए गए, और ये 1970 के इलेक्शन की भी इसलिए एक बहुत बड़े साने से हमें दो चार होना पड़ा। उन सारी इलेक्शन में एक मार्शलाई अंदाज या मार्शलाई कवानीन या उस तरह की जो होता है जोर जबरदस्ती जो थी वो बेपनाह थी। खैर, जोर जबरदस्ती जो 2018 का इलेक्शन है इससे ज्यादा थी, और फिर जो आज इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को होने वाले हैं, इसकी भी आपके सामने है। लेकिन इलेक्शन हो जाने चाहिए, ना होने की सूरत में सबा सत्यानाश होगा। चुनाचे सत्यानाश से निपटा जा सकता है, सबा सत्यानाश से शायद हम बिल्कुल ही ना निपट सके, लेकिन इसके बावजूद एक तशकीक, एक वहम उसका पहलू है। सबसे ज्यादा चंभे की बात, सबसे ज्यादा तशवीश की बात, सबसे ज्यादा एक परेशानी की बात कि मुस्लिम यून जो है वो किसी तौर पे इलेक्शन को उठाना नहीं चाहती। 2-3 दिन पहले मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने वीलॉग किया, मैंने कहा जी इन्होंने अभी कैंपेन शुरू कर दी है, लेकिन वो ऐसे जैसे कोई रस्म इलेक्शन निभाने के लिए, जैसे नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते लगे इंटरव्यू करने के लिए, जो उन्होंने कभी भी नहीं किया पिछले 30 साल में इंटरव्यू इस तरीके से, और उनको 8 इलेक्शनों के अंदर टिकट देने का तजर्बा है, और उनको एक एक हल्के का पता है कि टिकट कहां देना है। जरदारी साहब को अपने एक एक हल्के का पता है, फजल रहमान साहब एक एक हल्के का पता है। इमरान खान साहब का मामला दुरुस्त, जरा फर्क है कि 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने बंदे दिए थे वो वापस ले लिए किसी न किसी तरीके से। उनमें जो कोई बंदे इमरान खान साहब का ठहरना भी चाहते थे मीडिया के या सियासतदानों में से, तो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर उन्होंने वो कंडे अपने जो पुराने जो पहले भी कईयों को आजमा चुके हैं वो आजमाए, तो वैसे वापस आ गए, और माफी तलाफी पे या भाग के या तरीके से उन इलेक्शन से बाहर है। आपने देखा कि बेशुमार जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए कैंडिडेट्स जो हैं वो अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे तहरीक इंसाफ पे। इमरान खान साहब को तजुर्बा भी नहीं है टिकटें देने का, उन्होंने मुश्किल को इलेक्शन जो लड़े हैं वो भी उन्होंने बिल्कुल अपनी पार्टी में एक मेहमान अदाकार के तौर पर लड़े हैं। उन्होंने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली खुद टिकट दे के नहीं लड़े। किसी एक इलेक्शन में भी वो टिकट देने की जो महकमा है वो इस तरह इनके पास नहीं था। पहली दफा उन्होंने जो ट्राई की वो चंद महीने पहले, ये 2023 के जो इलेक्शन होने थे, वो उसके अंदर उन्होंने एमपीए की सीटों पे उनका ख्याल था कि पंजाब के और केपी की शायद असेंबली के इलेक्शन हो जाए, तो उन्होंने उनको इंटरव्यू किए या एक उन्होंने लोगों के साथ जांच पड़ताल की,
اس میں بھی جب انٹرویو ہو رہے تھے تو ان بیچاروں کو خود کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. کوئی بندہ کان یوں بھر دیتا تھا, کوئی یوں بھر دیتا تھا. جو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا سراج الحق صاحب یا فضل الرحمان صاحب یا اس طرح کے جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے ایم کیو ایم ہے, چاہے جی ڈی اے ہے, ساریوں کو کما حق کو پتہ ہے کہ ان کو کس کو لڑانا ہے. 2 4 5 10 مرتبہ تبدیلی آتی ہے, کچھ کی لائلٹیز پہ شک ہوتا ہے, کچھ زیادتی کی ہوتی ہیں, وہ ہمارے لیڈروں کے نزدیک ناقابل معافی ہوتی ہے, یہ علیحدہ بات ہے. ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس الیکشن میں ان کو پتا ہے کہ ہم نے جاوید ہاشمی صاحب کو ٹکٹ نہیں دینا اور فلاں جگہ پہ فلاں کو دینا ہے, چاہے اس کے لیے آپ بظاہر اس کی کوئی کو بتائیں یا نہ بتائیں. اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر مسلم نون کا اس طریقے سے الیکشن کی طرف بڑھنا جو ہے یہ ایک باعث تشویش ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی تو چاندنی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ان کو الیکشن جیتا نظر آتا ہے, وہ بھی وہ سمجھتے ہیں شاید ان کا داؤ لگ جائے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ جی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لے کے کہے کہ چونکہ تحریک انصاف کی توپہ کو رخ آپ کی جانب ہے اور ان کا خیال ہے کہ ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں, تو آپ 1 سال 2 سال کے لیے اپنے آپ کو پردہ سیمی سے پیچھے ہٹیں. شاید نواز شریف صاحب خود بھی یہ پسند فرمائیں, کیونکہ ان کے اندر ان کی جو باڈی لینگویج ہے, میں کوئی بے شمار دفعہ اپنے جیو کے پروگرام بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے اندر ایک عدم دلچسپی ہے. میرا تو چونکہ کہانی یہی ہے, میں نے دماغ کو خرچ ہی اسی طرح کرنا ہے, صحیح نتیجے پہنچوں یا غلط پہ, کہ یہ جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, باڈی لینگویج ہے, جو آپ کے اندر جو عدم دلچسپی ہے, آپ کے اندر ایک جوش و خروش ہے یا اس کا فقدان ہے, وہ آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے. تو مجھے یوں لگا کہ جیسے پیپلز پارٹی کے اندر جو جوش و خروش اور ولولہ ہے, اور جس طریقے سے ہماگیر طریقے سے بلاول صاحب نے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے, اور میرا خیال ہے کہ تھرو اگر تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بندہ پبلک کے اندر ایکٹیو رہا ہے اور ہمیشہ ایکٹیو رہا ہے, ایون 2018 کے اندر بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے, مسلم نون کی بڑی حیثیت تھی, لیکن اپوزیشن جو تھوڑی بہت عوام کے اندر جلسے جلوس میں کرتے رہے, وہ بلاول بھٹو کرتے رہے, زرداری صاحب کرتے رہے, جتنی کو گنجائش اسٹیبلشمنٹ کے غم و غصے کو تاب میں لاتے ہوئے, تاب میں نہ لاتے ہوئے. اور اس میں یہ ہے کہ بلاول صاحب کے لیے ہے کہ الیکشن اب نو الیکشن, ان کو جو سپیس ملی ہوئی ہے, وہ جو سیاست کرنی پڑ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا میں یہ کہوں کہ 30 سال بعد بھرپور طریقے سے پنجاب کے اندر سیاست شاید بے نظیر صاحبہ نے بھی بہت زیادہ سیاست کی 2008 تک, لیکن اس طرح نہیں کر سکی جو بلاول صاحب جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے ہماگیر اور ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ پنجاب کی سب سے پاپولر پارٹی ہو, جبکہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں آج کے دن بھی ان کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے. لیکن یہ الیکشن نہ صحیح, 2029 کا الیکشن صحیح, وہ نہ صحیح, 2034 کا الیکشن صحیح, وقت جو ہے وہ بلاول صاحب کے اس کی سائڈ پہ ہے. ایک بندہ جو 34-35 سال کا نوجوان ہے, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. یہ جو سپیس کو کریٹ کر رہے ہیں, یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. آج بے شک ایک مٹھی بھر لوگ اکٹھے کرتے ہیں تو یہ ان کا نفع کا سودا ہے, اور یہی آگے بڑھ کے مزید ہو جائیں گے. کچھ بات چیت کر کے اگر پنجاب میں سے 10-12 سیٹس بھی زیادہ لے جاتے ہیں, 7-8 بھی لے جاتے ہیں, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدواران ہیں, وہ میں اس کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اس کو جب گوہر علی خان کے حوالے کیا, شیر عبد المرت کے حوالے کیا, سید علی ظفر صاحب کے حوالے کیا, تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہ جو اقدامات کیے جس سے کہ پارٹی انہوں نے اپنے یہ 5-7 جو آج کل بندے نظر آتے ہیں جو 1 سال پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا, چاہے کھوسا صاحب تھے, چاہے اعتزاز صاحب تھے, چاہے علی ظفر صاحب تھے, چاہے گوہر علی خان صاحب تھے, چاہے شیر عبد المرت تھا, چاہے عمیر نیازی صاحب تھے. یہ اس طریقے سے کوئی اہم طریقے سے اگر کوئی ایک کا تھا بھی تو غیر اہم تھے. اس پوزیشن میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا جس میں جو آج ان کے پاس ہے. تو اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, اور اسی طریقے سے ٹکٹس بھی کمال مہارت سے ہر اس بندے کو دے دیا جو اسٹیبلشمنٹ کو, جس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. چنانچہ جب عمران خان صاحب پارٹی
جو ہے حوالے کر کے میرا خیال ہے کہ زندگی میں یہ پہلی ان کی کامیاب حکمت عملی ہوگی اگر وہ 8 فروری کا الیکشن لے پاتے ہیں، جس کے لیے میں نے ان کے بندوں کو پچھلے پونے 2 سال میں بے شمار گر بتائے تھے، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ صرف اس میں ایک کا قربانی دینی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو اگلے 1-2 الیکشنوں کی قربانی دینی ہوگی، اپنے وجود کو نفی رکھنا ہوگا۔ اب عمران خان صاحب آج بھی کہتے ہیں میرا وجود نفی میں نہیں جائے گا، اگر نہیں جائے گا اور ان کا ورکر اسی طرح جوش و خروش میں رہے گا تو ہو سکتا ہے اسٹریشن جو ہے اس کو بھی ریوزٹ کرو، الیکشن نہ کرائے۔ خیر یہ اور بحث ہے۔ بہرحال جو بندے جیتیں گے 30-40 بندے تحریک انصاف کے جیتنے دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے 50 بھی تحریک انصاف کے جیتنے دیے جائیں۔ ان 50 میں سے حتمی طور پہ 40 جو ہیں آزاد، جو سارے آزاد ہوں گے وہ چلے جائیں گے مختلف پارٹیوں میں۔ کبھی امکان ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں زیادہ جائیں گے، چاند ایک شاید مسلم یونین میں بھی آ جائیں، لیکن جو بھی جہاں جائے گا اس کو ایک خاص جگہ سے ڈائریکشن ملے گی، اس کو ہدایات ملیں گی، تو وہ اپنا رخ جو ہے اس کا جو قبلہ کے رخ ہے وہ اسی طریقے سے موڑ لے گا اور وہ ادھر بلا چوں چرا چلا جائے گا۔ جو اصل جو چیز وہ یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر سیاسی جماعتوں کی عدم دلچسپی، جس کے اندر مسلم یونین جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، تحریک انصاف جو ہے اتنی ہی اس کی عدم دلچسپی ہے، یعنی کہ الیکشن 8 فروری کے الیکشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے حکمت عملی، کام، محنت، مزدوری فضل الرحمان صاحب ہیں، سوائے پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے۔ جماعت اسلامی کا کیونکہ پوری سیاسی طور پہ ابھی اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے تو اس کا ذکر ہم اتنا زیادہ نہیں کرتے، لیکن وہ بھی پورے جوش و خروش سے حصہ لے رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایم کو ایم اپنی بھی جگہوں پہ ان کا اگر ہو بھی صحیح تو چونکہ یہ بہت چھوٹی محدود جماعتیں، میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کرتا ہوں۔ دعا یہی ہے کہ روزانہ جو اسٹیشن کی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے تو کس طرح کے ہوں گے، وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے، ہر ہفتے کی بنیاد پہ، پہلے اس سے پہلے ہر مہینے کی بنیاد پہ تبدیل ہوتی رہی، پھر چند ہفتوں سے ہر ہفتے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، اور اب 8 فروری تک ہر دن کی بنیاد پہ ہوگی۔ دعا کرنی چاہیے کہ الیکشن ہونا بہت ہی ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ سامنے آئے گا اس سے نپٹنا بھی بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے ایک علیحدہ حکمت عملی بنانی ہوگی۔ وما لنا الا البلاغ۔